دنیا میں جنگ کے دو طریقے مروج ہیں۔ ایک قسم کی جنگ وہ ہے جو فوج، اسلحے اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جس میں انسان قتل کیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، آبادیاں تہس نہس کی جاتی ہیں، لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے۔ جنگ کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خون ریزی اور غارت گری تو نہیں ہوتی، لیکن عقائد و نظریات پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی جنگ اپنے مقاصد و اثرات کے لحاظ سے پہلی جنگ سے کم نہیں، بلکہ بعض پہلوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ جنگ کی اس دوسری قسم کو فکری و نظریاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ فکری و نظریاتی جنگ کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو اس کی تعریف کچھ یوں بنتی ہے، یعنی کہ ان کوششوں کے مجموعے کا نام جن کے ذریعے کوئی قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے یا اسے متاثر کرتی ہے تاکہ اسے خاص شکل میں ڈالا جائے۔ اس کے ایک اور طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک ایسی جنگ جو روایتی ہتھیاروں کو چھوڑ کر دیگر ذرائع سے لڑی جاتی ہے، نظریاتی جنگ کہلاتی ہے۔ دوستو، جب بھی کوئی قوم دوسری قوم کی ذہنیت، تہذیب و تمدن اور خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی اس کوشش اور مہم کو نظریاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ قوم جو دنیا میں دوسری اقوام پر غالب آنے یا ان سے اپنی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے فکر مند ہوتی ہے، وہ یہ جنگ ضرور لڑتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے مخالفین کے مقابلے میں صرف ہتھیاروں سے کام لے تو اسے کبھی پائیدار کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اسے وقتی طور پر فتح حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنے حریف کو حقیقی معانوں میں کبھی بھی مسخر نہیں کر سکتی۔ تاریخ میں نام پانے والی اور زندہ رہنے والی ہر قوم نے نظریاتی جنگ لڑی ہے۔ کسی نے جنگ دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے لڑی اور کسی نے اپنے تشخص کی بقا کے لیے۔ کبھی فکری جارحیت کا مقصد دوسروں کو برباد کرنا بھی ہوا ہے اور کبھی اس کا مقصد اپنی لوٹ کھسوٹ کی پونجی کو بچانا رہا ہے۔ مشرق اور مغرب دونوں صدیوں سے اس کشاکشی میں فریق ہیں۔ نظریاتی جنگ میں مسلمانوں نے بھی حصہ لیا اور غیر مسلموں نے بھی۔ دونوں کی جنگ میں بنیادی فرق ان کے نظریات اور اخلاقی پیمانوں کا ہے۔ دونوں کی جنگ اپنی اپنی تاریخ ہے جس کا مطالعہ ہم کر کے ہم مسلمانوں اور کفار کی نظریاتی جنگ کے مابین کھلا اخلاقی اور نظریاتی فرق کر سکتے ہیں۔ مسلمان صدیوں تک نظریاتی جنگ لڑتے رہے، ان کا انداز کبھی مدافعانہ نہ رہا تو کبھی جارحانہ۔ بسا اوقات دونوں طرف کی جنگ لڑی۔ مدافعت کا مقصد اللہ کے آخری دین کی اصل شکل میں حفاظت تھا اور اقدامی طور پر دین حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا پیش نظر رہا۔ اس تمام مہم جوئی میں مسلمانوں کی جانب سے نظریاتی جنگ جن اصولوں کے تحت لڑی گئی وہ اخلاق عالیہ کا نمونہ اور سراسر شریفانہ روایات کا آئینہ تھے۔
اس مہم میں مسلمان قدم قدم پر صداقت، نیک نیتی، بے غرضی، آخرت کی فکر، اخلاق کی بلندی، انسانیت کی کڑن، مظلوموں سے ہمدردی اور باہمی ایثار کا مظاہرہ کرتے رہے، کیونکہ قرآن و سنت جنگ کی حالت میں بھی انہیں اخلاق و آداب کو اپنائے رہنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ جنگ عسکری ہو یا فکری۔ اس کے برعکس مغرب اور کفار کی تاریخ جس طرح روایتی جنگ میں ظلم و بہیمت کا مظاہرہ کرتی ہے، اس طرح نظریاتی جنگ میں بھی ان کا دامن جھوٹ، فریب، مکار، وعدہ خلافی، ہیلہ جوئی اور ملمہ سازی سے سیاہ ہے۔ یہ میدان جس میں ہم اپنے اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اغیار کو برابر کی چوٹ دیتے رہتے تھے، آج ہماری غفلت کے باعث دشمن کے ہاتھ آ گیا ہے۔ ہماری مسلسل کوتاہیوں نے اغیار کوفی زمانہ اس میدان میں غالب آنے کا